الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم. ذکادہ 6 ہجری نبی علیہ السلام عمرے کے لیے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کفر میں واپس کر دیا. تو ایک صلح حدیبیہ انا فتحنا لک فتحا مبینا کی شکل میں سامنے آیا. یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی اور ہم اس کو آگے کریں گے، اس سے آگے چلائیں گے. اس بات کو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سیرت کی یہ بنیادی چیزیں مجھے آپ کو سمجھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا بنائے. بہت اہم ابواب ہیں، کوئی رسمی تقریریں نہیں، بڑی ایسی ضرورت ہے کہ ہم اس زندگی کو اپنی زندگی کے سامنے رکھیں اور اس کے مطابق گزارنے کی فکر کریں. ایک اپنے اندر محبت کا وہ جذبہ بیدار کریں جو کہ صحابہ کرام کے سینوں کے اندر تھا اور ہمارے دل میں ہونا ایمان کا تقاضا ہے کہ میرے آپ کا دل محمدی ہو، میری آپ کی صورت محمدی ہو، میری آپ کی شخصیت محمدی شخصیت ہو. نہ یہ کہ ہر ایک اپنے مزاج سے چل رہا ہے، ہر کوئی اپنے طریقے سے زندگی گزار رہا ہے. نبی علیہ السلام صلح حدیبیہ سے واپس تشریف لائے. بہت سی باتیں ہیں، ذکر کر چکا ہوں. آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا کہ مجھے تمام امت کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، داعی الی اللہ بنا کے بھیجا ہے. ہم نے ایک کام کر دیا، اب ہم اس پیغام کو لے کے دنیا کے ہر خطے میں جائیں گے، ہر کونے میں جائیں گے. لہذا میں تمہیں ترغیب دیتا ہوں کہ تم حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی طرح مت بن جانا کہ وہ قریب جانے پہ تو راضی تھے لیکن دور جانے پہ راضی نہیں تھے. لہذا جہاں بھیجوں گا جانے کے لیے تیار رہنا. صحابہ کرام نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط لکھوائے. یہاں ان صحابہ کرام کی عظمت سامنے آئی جو صحابہ کرام پڑھے لکھے تھے اور جسے آج ہم کہتے ہیں IRR انٹرنیشنل ریلیشن شپ، اور اس کی اسی طریقے سے وزارت خارجہ، ان امور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دینا شروع کی. ہمارے ملکوں کا انحطاط کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم پہلے وزارت خارجہ کو نپٹاتے ہیں، پھر وزارت داخلہ کو دیکھتے ہیں. جبکہ آپ علیہ السلام کو دیکھیں 6 سال تک آپ نے وزارت داخلہ پہ محنت کی، پیٹ پہ پتھر باندھے لیکن وزارت داخلہ پہ محنت کی. اس کے بعد آپ نے وزارت خارجہ کا معاملہ کیا. یعنی دوسرے ملکوں سے ہمارے کیا تعلقات ہیں وہ بعد میں ہوں، پہلے ہم اصولی طور پر مضبوط ہوں، پہلے ہم اندرونی طور پر مضبوط ہوں. ہمارے اندر کی معیشت ٹوٹی ہوئی ہے، باہر جائیں گے تو پیسے مانگیں جاری کرو. ہم اندر سے ٹوٹے بکھرے ہوئے ہیں، اندر سے ہم کچے ہیں، اور ہم باہر جائیں گے، باہر کے تعلقات ظاہری بات ہے ہماری کچاوٹ کا شکار ہوں گے، ہمارے کچے پن کا شکار ہوں گے. چنانچہ آپ کو حیرت ہوگی جب بامیان کے بت توڑے افغانستان نے تو پاکستان کی کئی مفتیان کرام نے لکھ کے دیا کہ دنیا میں آپ کے وجود کو خطرہ ہے، لہذا آپ ان بتوں کو نہ توڑیں. بامیان کے بت وہ تھے جو کہ محمود غزنوی نے بھی نہیں توڑے. محمود غزنوی جس نے ہندوستان آ کے بت توڑے ہیں، اس نے بامیان کے بت نہیں توڑے تھے.
اس لیے کہ وہ بت یہ نہیں تھے کہ وہ ایمان کی کچاوٹ تھی، وجہ یہ تھی کہ ان بتوں کو توڑنا تھا ہی اتنا مشکل کہ پورے پہاڑ کا بت بنائے گا، پورے پہاڑ کو کیسے توڑے؟ اور وہاں کے پہاڑ بہت زیادہ مضبوط، ایسے کچے عام پہاڑ نہیں بلکہ سنگلاخ چٹانیں، جیسے عرب کی سنگلاخ چٹانیں ہیں، تو ایسے یہ اتنی سنگلاخ چٹانیں، ان کو توڑنا آسان ہے کہ ظاہر بات ہے اس کے اندر لوہے کا کمبینیشن بہت زیادہ ہے، ان پہاڑوں میں لوہے کا کمبینیشن بہت زیادہ ہے، لوہے کو توڑنا آسان، لوہے کو پھاڑنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کتابوں میں لکھا ہے اور ہمارے کئی بزرگان دین نے اس بات کو بیان کیا۔ آپ کو حیرت ہوگی، اس وقت جتنے صحافی حضرات ہیں جو امریکہ سے افغانستان کے، چاہے وہ مرد تھے چاہے وہ خواتین تھے، اسی طریقے سے ہمارے پاکستان کے کتنے ایسے صحافی حضرات ہیں جو کہ افغانستان گئے اور ملا عمر سے ملے۔ جب وہ ان سے ملے ہیں تو ملا عمر کی شخصیت کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بات نہیں کرتے تھے، زبانی گفتگو، خاموش، کچھ بھی نہیں کہتے تھے، یعنی جتنے بڑے بزرگ آتے تھے خاموشی سے بیٹھے تھے، سر ہلایا اور بس، اس سے زیادہ بات نہیں کرتے۔ شیخ اسامہ بن لادن جا کے ان سے بیعت ہوئے تو آپ خود سمجھے کہ وہ کتنی بڑی، اور بن لادن تو ابھی کرین کے بعد سے ختم ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے پورا سعودی عرب تو بن لادن نے بنایا، تو بن لادن کا نام کتنا بڑا تھا۔ یہ تو چونکہ ہم صرف خبروں سے دیکھتے ہیں تو اس لیے ہمیں پتہ ہوتا ہے، صرف ہم میڈیا سے دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی ٹیررسٹ اور ایسا ویسا ہے، ورنہ ملا عمر کی شخصیت ایسی ہے کہ جتنے لوگ ان سے جا کے ملے ہیں کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شاید صحابہ کے زمانے کا کوئی فرد ہے جو کہ یہاں پر آ گیا۔ جب بامیان کے بت توڑنے کا تو پوری دنیا آئی، چائنا جو افغانستان کا بہت بڑا ہمسایہ ہے، چائنا آ گیا اور چائنا نے کہا بھی یہ ہمارے مذہبی روایت ہے، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے۔ رشیا آ گیا، آپ اس کو نہیں توڑ سکتے ورنہ ہم اٹیک کر دیں گے۔ امریکہ نے دھمکیاں دی، ہم اٹیک کر دیں گے، ایسا کر دیں گے ویسا۔ پاکستان کے علماء نے فتوے لکھ کے دیے کہ آپ ان کو نہ توڑیں، ان کو نہ توڑنے میں مسئلہ نہیں۔ تو ملا عمر سوچ میں پڑ گئی، انہوں نے استخارہ کیا۔ استخارہ کرنے کا یہ میں کتابوں کا لکھا ہوا بتا رہا ہوں کہ انٹرنلی انسان جب مضبوط ہوتا ہے تو فرمانے لگے کہ میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا اور فرمایا کہ میں جوان تھا اور میں اکیلا تھا، میں نے اس وقت کے بتوں کو نہیں چھوڑا، تمہیں تو ہم نے بادشاہ بنایا، تمہیں کس بات کی تنہائی ہے، تمہیں کس بات کا ڈر ہے۔ چنانچہ صبح اٹھے اور کہا پورا میڈیا ایک طرف، ہم ان کو اڑائیں گے۔ اور آج بھی ان بتوں کے صرف سر اڑائے ہیں، یعنی اتنے بڑے بڑے بت ہیں ان کے صرف سر اڑائے ہیں، یعنی اتنا بڑا انہوں نے سیٹ اپ کیا تھا کہ اتنا بڑا زلزلہ آیا کہ 1 کلومیٹر دور کھڑے ہوئے لوگ جو ہے وہ اپنی جگہ سے نیچے لڑکھڑاتے ہوئے گرے ہیں۔ اور کئی حضرات نے لکھا، میں اس اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے اس اخبار کے حواشی پڑھے تھے تو میرے ذہن میں، لیکن جب یہاں آیا تو پھر پتہ چلا کہ کیا اس کی تاریخ تھی اور کیا معاملات تھے۔ تو جب انسان اندرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اس کا ایمان اندرونی طور پر مضبوط ہوتا ہے، باہر کی کوئی بڑی سے بڑی طاقت اس کو ہلا نہیں سکتی، اس کو شکست نہیں دے سکتی۔ سیدنا ابراہیم کا ایمان دیکھ لیں یا حضرت موسیٰ کا ایمان دیکھیں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان دیکھیں، ایک اکیلے اور پوری قوم کو تبدیل کر دی، ان کے ایمان میں ذرا برابر تبدیلی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب کس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، اس کا مسئلہ، خود ہمارے اندر کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کی وجہ سے ہمارے اندر نقصان ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میری نماز میں نقصان ہے تو میری اماں کا قصور ہے، میرے اللہ سے تعلق میں کمزوری ہے تو میرے ابا کا قصور ہے، میرے گھر کا ماحول نہیں، ماحول پہ پڑھو لاہور۔ آپ اندرونی طور پر جب اندر سے مضبوط ہوں گے، اندر اللہ سے تعلق ہوگا، دنیا آپ کو حرکت نہیں دے سکتی۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے خارجی معاملات کو استوار کیا، آپ نے صحابہ کرام کو تیار کیا، چنانچہ آپ نے مختلف خطوط لکھے تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ کتنی اہم ترین بات ہے، کہتے ہیں ہمارا دین جو ہے نا وہ تقیانوسی قسم کی باتیں کرتا ہے، ہم دین پہ ہم تھوڑے سے پیچھے رہ جائیں گے اور دین پہ ہم چلیں گے تو ہماری سوچ تھوڑی سی تھرڈ کلاس سی ہو جائے گی، دقیانوسی قسم کی سوچ ہو جائے گی، ہماری سوچ جو ہے وہ بہت زیادہ محدود ہو جائے گی، ہم ایسا نہیں ہونا چاہتے، ہم تھوڑا براڈ مائنڈیڈ رہنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ دین جتنا براڈ مائنڈ ہے نا اتنا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ دین تو آپ کو وہ مسائل بھی بتاتا ہے کہ اگر انسان کی زندگی زمین سے نکل کے چاند پہ آباد ہونا شروع ہو
کہ کسی اور جگہ بھی آباد ہونا شروع ہو جائے تو وہ بتاتا ہے کہ آپ کو کیسے عمل کرنا ہے۔ یہ تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کے اندر ہم پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں دین ہمارا باؤنڈیڈ ہے اور ہم ایسے ہیں ویسے ہیں۔ بہت سی چیزوں پہ آپ کو باؤنڈ ہونا پڑتا ہے۔ کار چلانے کے لیے آپ کو سیٹ بیلٹ باندھنا ضروری ہے، آپ نہیں باندھیں گے تو آپ خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو کے آپ کا ایئر بیگ نہیں کھلے گا، آپ کا نقصان۔ قانون آپ کو پکڑ کرتا ہے، قانون آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے اوپر جرمانہ لگاتا ہے کہ نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں یار ایسے مزہ آتا ہے۔ تو یہ ظاہر بات ہے ایک آدمی کی فضول حرکت ہے۔ دین ہمیں کہتا ہے فضول حرکتوں کو چھوڑ کے تہذیب میں ہو، تمدن میں ہو۔ ایک بچہ ایویں کوئی کپڑے پہنتا ہے اور ایک بچہ یونیفارم پہنتا ہے۔ اب یونیفارم تو ٹائٹ ہوتی ہے، یونیفارم سب بچوں کی ایک کلر کی ہوتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، روزانہ دھلوانی پڑتی ہے، تو کیا کہتے ہیں یہ بد تہذیبی ہے، یہ باؤنڈیڈ سوچ ہے۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں کرتے، نہیں یہ ڈسپلن ہے، ڈسپلن۔ دین ہمیں ڈسپلن میں لے کے آتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہم ڈسپلن پہ نہیں آنا چاہتے، اس کو ہم تھوڑے سے دوسرے الفاظ میں تعبیر کرتے ہیں، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ دین باؤنڈ کر رہا ہے۔ دین باؤنڈ نہیں کر رہا، دین تو ہمیں ایک ٹریک پہ لے کے آ رہا ہے کہ ہم اس ٹریک پہ آئیں اور اس کے مطابق۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ دنیا میں جہاں بھی خطوط لکھے جاتے ہیں لوگ نہیں پڑھتے، اس کے پڑھنے کا ایک طریقہ کار ہے، وہ طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے اوپر اسٹیمپ لگی ہو، اسٹیمپ لگی ہوتی ہے تو بادشاہ نے سلطنت اس خط کو پڑھتے ہیں، ورنہ نہیں پڑھتے، کہتے یہ کسی بندے نے بھیج دیا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسٹیمپ بنائیے، آپ نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے۔ چنانچہ روایت میں بڑی تفصیل ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے سونے کی انگوٹھی بنائی، اور سونے کی انگوٹھی کیونکہ سونا اس وقت مرد کے لیے حرام نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی بنائی، اور اس انگوٹھی کے اوپر آپ کی مہر لکھی ہوئی تھی محمد رسول اللہ، محمد نیچے، رسول اس کے اوپر اور اللہ اس سے اوپر، تو محمد رسول اللہ یہ انگوٹھی بنائی۔ اور پھر جب سونے کی حرمت نازل ہوئی تو یہ کچھ چند دن یا چند ہفتوں کے بعد حرمت نازل ہوئی، تو پھر آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، ابو داؤد شریف میں ساری تفصیل ہے، آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، اور چاندی کی انگوٹھی بنائی، یہ 4.5 ماشی چاندی کی انگوٹھی ہوا کرتی تھی۔ بعض روایت میں آپ کے پاس 2 انگوٹھیاں تھیں، ایک دوسری انگوٹھی تھی اور ایک یہ والی انگوٹھی تھی، لیکن راجح یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ انگوٹھی تھی۔ بہت لوگ کہتے ہیں جناب فلاں نگینے والی انگوٹھی پہنے، عقیق والی انگوٹھی پہنے، اس سے یہ ہے کہ ایک فلاں فائدہ ہوتا ہے، فلاں فائدہ ہوتا ہے۔ پتھر پہننے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ مسلمان کا عقیدہ یہی ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں مسلمان کا عقیدہ یہی ہے۔ ہاں کوئی عقیق اس لیے پہنتا ہے کہ چلو یہ عقیق خاص طور پہ مدینے کا پتھر ہے تو میں تھوڑا سا اس کے ساتھ اپنا لگاؤ رکھوں، ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن انگوٹھی مرد کے لیے نہیں ہے، انگوٹھی تو عورت کے لیے ہوتی ہے۔ یہ زینت کا سامان مرد کے لیے نہیں ہوتا، زینت کا سامان عورت کے لیے ہوتا ہے، لہذا یہ انگوٹھی عورتوں کے لیے مناسب اور پسندیدہ ہے، مردوں کے لیے کوئی پسندیدہ نہیں ہے انگوٹھی۔ آج کل ٹرینڈ سے جناب یہ انگوٹھی پہنو، اس کے اندر سرخ رنگ کا یا کالے رنگ کا عقیق پہنو، اس سے یہ فائدہ ہوگا وہ فائدہ ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، غلط اعتقادیات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انگوٹھی پہنی تھی وہ اس غرض سے پہنی تھی، اور اس غرض سے آپ نے ایسا نہیں ہے کہ موقع پہ آئے تو آپ نے اسٹیمپ لگا دی، نہیں، بلکہ آپ اس کو ہر وقت بے وطن فرماتے تھے اور اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے، اور آپ کی شہادت کی انگوٹھی، آپ کی شہادت کی انگلی میں وہ انگوٹھی ہوا کرتی تھی، بعض روایت میں اس انگلی میں یا جس کو ہم انگوٹھی والی انگلی کہتے ہیں اس میں ہوا کرتی تھی، اور جو انگوٹھی کا رخ ہے وہ آگے کی طرف ہوتا تھا۔ عام طور پہ جو خواتین انگوٹھی پہنتی اس کا رخ جو ہے وہ ہتھیلی کی پشت کی طرف ہوتا ہے، لیکن آپ کی انگوٹھی کا رخ اس طرف ہوتا تھا۔ شہادت کی انگلی میں آپ انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور بعض روایت میں دائیں ہاتھ میں پہنا کرتے تھے، تو بعض روایت میں دائیں ہاتھ کی تصریح نہیں ہے، تو آپ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے، اور جب ضرورت پڑتی تھی مہر لگانے کی تو اس انگوٹھی کے ذریعے سے آپ مہر لگا دیے کرتے تھے، سیاہی کے ذریعے، اور بعض دفعہ سیاہی کے بغیر اس کو دبا کے کہ اس کے ذریعے سے اس کے اوپر نشان پڑ جاتا تھا کاغذ کے اوپر، اور وہی مہر سمجھی جاتی تھی۔ اور مہر جو لگائی جاتی تھی وہ 2 جگہوں پہ لگائی جاتی تھی، ایک خط لکھا جاتا تھا اس کے نیچے مہر لگائی جاتی تھی، اور دوسرا خط کو فولڈ کیا جاتا تھا، اور فولڈ کر کے جو فولڈنگ کنارہ ہے اس کے اوپر اسٹیمپ جیسے آج کل ہم لگاتے ہیں تو وہاں پر مہر لگائی جاتی تھی۔ تو یہ 2 جگہوں پر مہر لگائی جاتی تھی۔ سب سے پہلا خط جو لکھا گیا وہ قیصر روم کو لکھا گیا۔ قیصر روم یہ رومی بادشاہ، روم کی سلطنت، اس وقت آپ سمجھ لیں جیسے آج امریکہ ہے، ایسے روم کی سلطنت کی حکومت تھی، اور وہ حکومت بڑی، اس کا
اگر واقعہ میں سناؤں تو شاید گھنٹہ ڈیڑھ اسی میں گزر جائے۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ کیسر روم خالص مذہبی انسان تھے اور مذہبی سوچ رکھنے والے بڑے جاندار اور مضبوط درجے کے انسان تھے جو مذہبی سوچ کے اوپر چلا کرتے تھے، یعنی مذہبی لیول پر پورے روم کے اندر دوسرا علمی شخصیت کیسر روم کی تھی۔ آپ اتنا سمجھ لیں کہ کیسر روم کی علمی شخصیت کتنی بڑی تھی کہ صرف ستاروں کا حال دیکھ کر، ستاروں کے ذریعے جس کو آج علم نجوم کہتے ہیں، شریعت اسلامی اس کو سیکھنے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ ان علوم کو سیکھنے کے لیے بعض شرکی افعال کو انجام دینا پڑتا ہے، جیسے آج کل ہندو بہت کثرت سے انجام دیتے ہیں۔ تو علم النجوم کے ذریعے سے اس نے پتہ کر لیا تھا کہ وہ شخصیت جس نے عرب کو تبدیل کرنا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں، یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہو چکے ہیں۔ اور اس کا معاملہ ایسا ہوا تھا کہ فارس کے ساتھ ٹکر ہوئی، یعنی جنگ ہوئی، اور پھر اس نے معاہدہ کیا، قسم کھائی۔ الف لام میم غلبت الروم کے اندر میں نے اس کی تفصیلات کچھ ذکر کی تھی، یہاں ہمارا جو درس ہوتا ہے۔ تو اس نے وہاں پر ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کسرا کے اوپر فتح حاصل کروں گا اور اس کے بعد میں پیدل چلوں گا اور بیت المقدس آؤں گا۔ چنانچہ کیسر روم بیت المقدس پیدل پہنچے۔ جب یہ پیدل پہنچے ہیں بیت المقدس تو وہیں سے داہیہ قلبی اس وقت گھوڑے سے اترے ہیں اور بتایا کہ میں سفیر بن کر آیا ہوں مدینہ منورہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، اور یہ کلمات ہیں حضرت داہیہ قلبی کے کہ میں اس شخص کے پاس سے آیا ہوں جو آپ سے افضل ہے۔ بادشاہ کے سامنے یہ کہنا کہ میں اس بندے کے پاس سے ہوں جو آپ سے بہتر ہے، اور وہ بادشاہ جو اس وقت ابھی ایک سپر پاور کو ہرا کے خود سپر پاور بنا ہے، اس بادشاہ اور اس کو ہرا کے سپر پاور بن کے اپنے مقام پر آیا جہاں اس نے منت پوری کی کہ میں پیدل چل کے آؤں گا۔ اور خود سوچے اس کی کیا شان ہوگی اور کیا اس کا مرتبہ اور مقام۔ آپ ذرا سوچیں اس زمانے میں کوئی مقبول ترین لیڈر ہو اور اس کی گاڑی گزر رہی ہو تو لوگ کیسے شور مچاتے ہیں؟ آپ حضرات سمجھ سکتے ہیں اس وقت کے حالات کے اعتبار سے مقبول ترین لیڈر، اور وہ مقبول ترین لیڈر فتح یاب ہونے کے بعد پیدل آئے، تو آپ خود سوچے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا اور کیا جاہ و جلال ہوگا اس کا۔ اور جاہ و جلال دیکھ کے ویسے ہی گردن میں انسان کی اکڑ آئی جاتی ہے کہ بھائی میری اتنی زیادہ وہ ہو رہی ہے، میری اتنی زیادہ شان بیان کی جائے، اور وہیں پر آتے داہیہ قلبی آ کے ایسی بات کرے اور کیسر روم گھٹنوں کے بل بیٹھ جائے تو اس خط کا کیا ہیبت اور کیا جلال ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل میں انشاءاللہ آئندہ ذکر کروں۔ چنانچہ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کہا کہ بادشاہ سلامت میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ خط کیسر روم کو دیا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اس شخص کی دینی، کیونکہ ایسے ہی خط کسرا فارس کے پاس آیا تھا، اس نے اپنی اکڑ دکھائی تھی، انشاءاللہ وہ میں ذکر کروں گا، لیکن کیسر روم نے جیسے ہی وہ خط دیکھا تو اس کی ہیبت اور جلال کے سامنے گھٹنوں پہ بیٹھ گیا، اور پھر کچھ کلمات تھے، وہ خط ہے بڑا تفصیلی ہے، جو نبی علیہ السلام کا خط کیسر روم کے پاس گیا۔ وہ خط آج بھی موجود ہے اور اس خط کا عکس آج بھی ملتا ہے، اس کے کئی الفاظ مٹ چکے ہیں، لیکن بہرحال اس کی ہیبت، عظمت، جلال ہمیشہ قیامت تک قائم رہے گی۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں مزید باتیں، کیسر روم نے اس کو انویسٹیگیٹ کیا، اور غزہ سے، جیسے جہاں آج مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، غزہ میں ابو سفیان آئے ہوئے تھے، ابو سفیان وہاں پر گئے کیسر روم کے پاس، ساری تفصیلی واقعہ بخاری میں ہے، بخاری سے لے کے تمام کتب میں موجود ہے، انشاءاللہ تفصیل انداز کروں گا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت